8ویں پارے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ نے اس بات پر غور و فکر کیا ہوگا کہ شروع سے لے کر آج تک جتنی بھی گفتگو کی ہے، ہر پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بنیادی طور پر بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ شرف قبولیت نہیں پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا تھا، اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، یتیم بیواؤں مسکینوں کا خیال بھی رکھتا تھا، اس کی سخاوت پورے عرب کے اندر مشہور تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے اس کا بنے گا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سخاوت نے اسے دنیا کی حد تک فائدہ دینا تھا، وہ دے دیا، آخرت کے اندر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے عقیدہ توحید کی پاسداری ہر مومن کے لیے ضروری ہے، اور اللہ تعالی قرآن کریم میں اس پارے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اہل ایمان یہی راستہ، قرآن والا راستہ، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین والا راستہ، یہ ہدایت والا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، لہذا تم سب کو چاہیے کہ اس راستے کی پیروی کرو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لنا خطا جدیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا اور سیدھا کھینچا۔ صحابہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے یہ ہدایت والا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب بھی دونوں طرف خط کھینچے، اور پھر صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی راستے دونوں واضح ہیں، لیکن ان دونوں راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں ہر وقت گمراہ کرنے کے لیے تیار ہے، لہذا جس نے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں اور بائیں جانے کی کوشش کی، وہ سمجھ لے کہ اس نے اپنے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا لیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے فرمایا قرآن کریم اور پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ایسا مبارک کلام ہے، ایسی روشنی والا کلام ہے جس کے دن، جس کی راتیں بھی تاریکی کی طرح، جس کے دن بھی راتوں کی تاریکی کی طرح روشن ہے، لہذا جس نے اس کلام کو پڑھ لیا، اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی، وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اسے بہتر راستے کی طرف راغب کر دیا ہے، چلا دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی تیسری حدیث مبارکہ کے مطابق آپ نے فرمایا جو انسان قرآن کریم کو چھوڑ کر، سیدھے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، کسی اور کو اپنا پیشوا بنا لیتا ہے، اپنا امام مقرر کر دیتا ہے، اور اسی پیشوا اور امام کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے، زندگی اسی کے مطابق گزارتا ہے، اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے امام یا ولی یا پیر کی بات کو قبول کرتے ہوئے
ایک وقت آتا ہے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ٹوک ارشاد فرما دیا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت، ہر دین کے اندر نیا کام، ہر ایسا کام جس کی قرون اولیٰ کے اندر دلیل ملتی نہیں، اس کو انسان سنت سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتا ہے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو ٹوک اعلان کر دیا، ہر بدعت گمراہی ہے اور وہ گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر جاتے ہیں، صحابہ کرام نے مسجد کے اندر نماز کے لیے حاضر ہوتے، لیکن نماز ادا کرنے سے قبل گروہوں کی شکل میں چند افراد علیحدہ علیحدہ بیٹھ جاتے اور ہاتھ میں کنکریاں پکڑ کر تسبیحات کرتے بلند آواز سے۔ جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ میرے پیارے ساتھی، کیا آپ نے دیکھا ہے مسجد نبوی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ کہا میں نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، نماز کے انتظار کے لیے بیٹھی ہے، لیکن اس سے قبل آپس میں 4 5 افراد پر مشتمل ٹولیاں بنائی ہیں، ذکر و اذکار کے اندر مصروف ہیں، ہاتھوں میں کنکریاں پکڑی ہیں۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے ساتھی مجھے بتلاؤ، آپ نے جب صحابہ کے یہ عمل دیکھا آپ ان کو کیا کہہ کر آئے ہیں؟ جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں تو آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں، جو آپ حکم فرمائیں گے وہی جا کر میں آگے ارشاد کروں گا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نکلتے ہیں اور جا کر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے صحابہ کی جماعت، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن مبارک وہ بھی میلا نہیں ہوا، آپ کے گھر کے برتن بھی ابھی تک نہیں ٹوٹے۔ مطلب کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا، اس کے باوجود آپ نے دین کے اندر نیکی سمجھ کے یہ کام کیوں ایجاد کر لیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں تو ایسا نہیں تھا، لیکن یہ جو کام ہم کر رہے ہیں عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے صحابہ کی جماعت، اس دورانیے کے اندر تمہیں اس بات کو اپنا لینا زیادہ مناسب ہے کہ تم اپنے آپ پر، اپنے وجود پر غور کرو، اپنے گناہوں کی اصلاح کرو، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے محنت کرو، بجائے اس کے کہ وہ کام تم اپنا لو جس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی، اس چیز کو اپنانا ہمارے لیے مناسب نہیں۔ لہذا اس حدیث مبارکہ سے ہر اہل ایمان کے لیے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ دین کے اندر وہ کام بظاہر آپ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، سنت سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اس کی دلیل ملتی ہی نہیں، نہ صحابہ کے عمل سے، نہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے، تو اس کو اپنانا اہل ایمان کے لیے مناسب نہیں ہے اور اہل ایمان کا ایسا شیوا بھی نہیں ہے۔ 8ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلائی ہے کہ اہل ایمان انسان ہونے کے ناطے آپ سے اگر غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنِسْيَانِهِ، انسان کو انسان کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ بھول جاتا ہے اور اس بھول کی بنا پر پھر گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے۔ اسی بھول کی بنا پر جناب آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی تھی، لیکن اللہ نے رجوع کرنے کے لیے کلمات بھی سکھلا دیے اور اہل ایمان کو یہ پیغام دیا جب بھی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف جلدی سے پلٹنا ہے
اور اس دعا کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس سے آگے اللہ رب العزت نے عبادت کے جو طریقے ہیں اس میں سب سے اول وضو کا طریقہ، مسجد کے آداب ذکر کیے، اور ان دونوں آیات کو آپس میں ملائیں تو محسوس ہوتا ہے غلطی انسان سے ہو، نافرمانی ہو، اللہ کے حق میں کمی آئے تو استغفار کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا ہے، نماز کے ذریعے توبہ کرنی ہے۔ اللہ تعالی نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی عبادت کے لیے مسجد کی طرف آنا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ اور طہارت کے تمام بنیادی اصولوں کو اپنا کر اپنے جسم کو پاک صاف کر کے مسجد کی طرف آنا ہے۔ یہ بتلانا اس لیے مقصود ہے کیونکہ عیسائیوں کے ہاں، مشرکین کے ہاں عقیدہ بن چکا تھا کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جتنے زیادہ ہم گندے کپڑے پہنیں گے، جتنا زیادہ اپنے آپ کو بری حالت میں رکھیں گے، اتنا ہی ہمیں اللہ کا تقرب زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کرتے ہوئے اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ جب بھی آنا ہے عبادت کے لیے حشاش بشاش ہو کر، طہارت کر کے، پاکیزہ ہو کر اللہ کی عبادت کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں کچھ مکالمہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ اے جہنمیوں، اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا مَا وَجَدْنَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے تو اللہ رب العزت کے وعدے کو سچ پا لیا ہے۔ قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ جہنمی کہیں گے کہ ہمارا وعدہ اللہ نے جس چیز کا ہمارے ساتھ کیا تھا، ہماری بدبختی یا ہمارے برے اعمال جتنے تھے اس کی سزا جو اللہ نے بتلائی تھی، قالوا نعم، وہ ساری سزائیں، وہ ہماری بدبختیاں، وہ نافرمانیاں، وہ ساری آج اللہ رب العزت نے ہمیں دے دی ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کیا اعلان کرے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ رب العزت نے ان کفار کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کو لکھ دیا ہے۔ جناب ہشام بن عبد الملک کہتے ہیں کہ مجھے جناب طاؤس رحمہ اللہ نے اس آیت کے متعلق کہا اور مجھے ڈرایا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن ایک سخت ترین اعلان ہونے والا ہے۔ جناب عبد الملک کہتے ہیں میں نے طاؤس رحمہ اللہ سے پوچھا یہ اعلان والا دن کون سا ہے؟ تو جناب طاؤس رحمہ اللہ نے اس آیت کو پڑھا اور مجھے ڈرایا کہ وہ دن آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، محشر کا میدان کہتے ہیں، اس کی ہولناکیاں یاد کروائیں اور کہا کہ اس دن ایک منادی کرنے والا ایک فرشتہ یہ ندا لگائے گا کہ آج کے دن ان لوگوں کے لیے حقیقی معنوں میں لعنت لکھ دی گئی ہے جنہوں نے دنیا کے اندر ظلم کیے، زیادتیاں کی، بدبختیاں کی۔ آج اللہ رب العزت نے ان کا جو وعدہ تھا وہ ان کے حق میں پورا فرما دیا ہے۔ یہ کیوں تھا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، کیونکہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، دوسری وجہ یہ تھی کہ دین کی جب بھی بات پہنچتی اس کے اندر کجی تلاش کرتے تھے، ٹیڑھ پن تلاش کرتے تھے، سوالات اٹھاتے تھے، متشابہ چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور تیسری بنیادی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے انکاری تھے، کفر کرتے تھے اور استہزاء کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کی آیات سناتے، آخرت کی باتیں سناتے
تو اللہ رب العزت کے کلام کا مذاق اڑاتے۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اے کفار، اے منافقین، دنیا کے اندر جو بھی آپ کرتے رہے اس کا بدلہ آج تمہیں دیا جا رہا ہے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، پھر ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، ان میں سے دونوں گروہ مخصوص نشانیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ اللہ رب العزت اس جگہ پر کھڑا کر دیں گے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں اعراف سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر جنت اور جہنمیوں کو اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ نہ تو ان کے اعمال اس قدر ہیں کہ انہیں جنت میں بھیج دیا جائے، نہ ہی ان کے اعمال اس قدر ہیں کہ انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے، یعنی برابر ہیں، جنتی بھی برابر، جہنمی بھی برابر، اعمال برابر برابر ہیں، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اس جگہ کو اعراف نامی جگہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے پیارے بندو، اے میرے پیارے بندو، اس مقام پر جب جہنمی ان کے پاس سے گزریں گے ان کو پکاریں گے کہ کیوں تمہارے ساتھ ایسا ہوا، یہ ٹھکانہ کیوں ملا؟ جنتی گزریں گے، ان کو سلامتی کے ساتھ دعا بھی کریں گے، آرزو بھی کریں گے کہ اللہ اس راستے کی طرف ہمیں بھی لٹا دے، جنت کی طرف ہمارا بھی راستہ آسان کر دے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت اس اعراف نامی جگہ پر کھڑے ہوئے لوگ جو جنتیوں کی طرف دیکھ کر خوش ہوں گے، جہنمیوں کو دیکھ کر پناہ مانگیں گے، اس معاملے کو دیکھ کر اللہ رب العزت اس اعراف نامی جگہ کے جو جنتی ہوں گے، نیکیوں والے ہوں گے، ان کو اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ اپنی رحمت کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ اور جہنمی اس موقع پر کہیں گے، جب جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، کہیں گے لاؤ تو صحیح، پلا دو پانی کا ایک گھونٹ ہی صحیح، آج پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، عذاب کی سختی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر فرما دیا کہ آج کے دن انہیں سوائے پیپ کے، خون کے کچھ بھی نہیں پلایا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا کہ قرآن کریم کے اندر جہاں بھی جہنمیوں کا تذکرہ ہوا، ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہوا، اس میں سب سے پہلے پانی کا تذکرہ کیا گیا کہ جہنمی جب بھی کسی چیز کی پکار کریں گے پانی کو ہی طلب کریں گے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتلائیے، میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، میں ان کے لیے سب سے بہترین صدقہ مجھے بتلائیے، میں ان کے لیے کروں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا دنیا کے اندر سب سے بہترین صدقہ فوت شدہ والدین کے لیے یہی ہے کہ آپ پانی کا انتظام کریں، پانی پھیلا دیں، معاشرے کے اندر عام کر دیں۔ یہ ایسا صدقہ ہے اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمام خیر کے کام دنیا کے اندر بھی بھر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی بلائیاں نصیب فرما دیتا ہے۔ یہی وہ پانی تھا نا بینما بغی من بغایا بنی اسرائیل، جس نے اسی پانی کی بنیاد پر ایک فاحشہ زنا یافتہ خاتون کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آزاد کروایا تھا، معافی ملی تھی، جنت کے پروانے ملے تھے اسی پانی کی بنیاد پر۔ اور اس نقطے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ پر حاجیوں کو پانی پلانے والوں کا تو خاص تذکرہ نہ ہوا، یہ جو پانی کے کنویں نکلواتے ہیں خاص تذکرہ نہ ہوا، فضیلتیں ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ پر، لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ آپ علیہ السلام نے اگر تذکرہ کیا ہے تو اس بڑھیا کا کیا تھا بینما بغی من بغایا بنی اسرائیل، جس نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، درد کے ساتھ صرف ایک کتے کو پانی کے چند گھونٹ پلائے تھے، اسی بنا پر اللہ رب العزت نے اس بڑھیا کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ اس آیت مبارکہ سے اہل ایمان کو بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر صدقہ کرتے ہوئے پانی کو اس لیے ترجیح دیں کہ اللہ آخرت کے جو عذابات ہیں، آخرت کی جو ناکامیاں ہیں، ان سے پناہ بھی مانگتے ہیں اور اس بات کی آرزو رکھتے ہیں کہ یہ جو پانی کا آج دنیا کے اندر صدقہ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن محشر کے میدان کی جو سختی ہے اس سے محفوظ فرما کر مجھے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔